السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ابھی میں جن ٹاپکس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا یہ اس سے ہٹ کے ہے، ارجنٹ ہے. ریزن یہ ہے کہ گروپس میں جو ایک ٹاپک چل رہا ہے کہ جی 7 تاریخ کو اسلام آباد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو بہت سارے دوست چونکہ کوشچنس کر رہے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں پہلے اس چیز کا جواب دے دوں. وہ احباب صرف میں ان سے مخاطب ہوں جو ولنگ ہیں کہ جی ہم نے اسلام آباد جانا ہے. تو میں ان سے صرف چند گزارشات کرنا چاہوں گا کہ میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ لیڈرشپ کی طرف جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی لیڈرشپ بلائے گی، کال کرے گی تو ہم جائیں گے. میں ذرا اس حوالے سے بھی جواب دوں گا چونکہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز پہ اعتراض کیا کہ جی چونکہ جب تک لیڈرشپ نہیں ہوگی تو ہمارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن میں آپ تمام احباب سے صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے اسلام آباد جانے کے مقاصد کیا ہیں. وہاں جا کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے. چونکہ میں گروپس میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، ایک شخص کہتا ہے جی ہم جائیں گے اور نیب کورٹ کے باہر ہم سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. جب ہزاروں لوگ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ میڈیا بھی ہوگا، ہم سے کوشچن آنسرز بھی ہوں گے اور یہ چیز ہائی لائٹ ہوگی. اوکے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نیب کے دفتر کا جا کے گھیراؤ کر لیں گے. اچھا جی. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا کے مظاہرہ کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ڈی چوک میں جا کے دھرنا دیں گے. تو چونکہ ڈفرینٹ آ رہا ہے، میں ایسے تمام احباب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا. دیکھیں ابھی اتنا عرصہ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف سیف صاحب کی ضمانت چلتی رہی. کیس اب سٹارٹ ہوا ہے اور جب کیس سٹارٹ ہو گیا، ویری فرینکلی اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ کورٹ میٹرز کے اندر کوئی بھی شخص انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے. یا تو ایسا ہو کہ کورٹ آپ کو بلا رہی ہے کہ اوکے آپ آئیں اور آ کے آپ گواہی دیں اور آپ کی گواہیوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے، پھر تو ایک الگ سی چیز ہے. اگر ایسا ہوا، لیگل ٹیم نے کہا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو کہا جائے گا کہ کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو ولنگ ہیں، جو کورٹ میں آ کے گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کو بتایا جائے گا. کورٹ کے باہر میٹر میں تو آپ لوگ انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتے، اور جب اتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کورٹ کے اندر کوئی بھی شخص آپ کو جانے نہیں دے گا. جانے کے مقاصد میری نظر میں تو جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے، دو چیزیں ہو سکتی ہیں وہاں پہ بڑی ایزیلی. ایک تو ویری سمپل کہ آپ سی او صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں پلے کارڈ کی صورت میں. دوسرا مقصد جو آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ اس چیز کی ڈیمانڈ کریں جو کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے. ادروائز لوگ اسی طریقے سے لٹتے پھٹتے رہیں گے، کوئی والی وارث نہیں ہوگا. کمپنیاں بننے دی جائیں گی، جب اس میں اربوں روپے کے معاملات ہو جائیں گے پھر ادارے ہاتھ ڈالتے رہیں گے. ہر سال اسی طریقے سے بار 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 ڈفرینٹ سکینڈلز آتے رہیں گے. تو اس کے لیے کوئی لایا عمل بنایا جائے اور اس کا سلوشن صرف ایک ہے، جیسے کہ دنیا بھر میں ہے، ہمارے پڑوس میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے. ریگولیٹری اتھارٹی بننی چاہیے ہے. اگر تو آپ کے مقاصد یہ ہیں اور پر امن مقاصد ہیں، جو احباب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے جا کے وہاں پہ دھرنا دے دینا ہے، ہم نے جا کے روڈ بلاک کر دینی ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ سٹیج ایسی نہیں آئی ہے. تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں. باقی اب آ جاتے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے. میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں. میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں اس چیز کا اظہار کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بی فار یو کو جو لیڈرشپ ملی وہ ایک مثالی لیڈرشپ ہے.
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں، بٹ ہر جگہ پہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی ہیں۔ آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، میں ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، جو اپنا سب کچھ سیف الرحمان خان نیازی پہ قربان کر کے ان کو باہر لانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ٹاپ لیڈرشپ ہے جو آپ کو عدالتوں میں بھی نظر آئی، جو آپ کو سپریم کورٹ میں بھی نظر آئی، ہر جگہ پہ ان کا ایک رول ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور لیڈرشپ جن کو بہت سارے لوگ غلط فہمی یا بے خبری کی وجہ سے آج بھی ان کو ٹاپ لیڈرشپ کے اندر شمار کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بیک پہ لے جانا چاہوں گا کہ جب ہائی کورٹ میں ہماری ڈیٹ چل رہی تھی تو ایک ڈیٹ پہ میرا خیال یہ ہے کہ مفتی زاہد صاحب نے شاید انٹرویو کیا تھا سیف صاحب کا، جس میں انہوں نے برملا ایک چیز کا اظہار کیا تھا کہ ایک تو مخالف ہیں لیکن ایک منافق ہیں جو اپنے اپنے سسٹمز تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی کمپنیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ سیف الرحمان کو کب ہتھ کڑیاں لگیں تو ہم اپنی اپنی کمپنی سٹارٹ کر دیں۔ تو میں تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جیسے ہی ہائی کورٹ سے بیل ریجیکٹ ہوئی انہوں نے انتظار نہیں کیا سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ میں بعد میں جا کے ہوئی، وہ سارے لوگ مارکیٹ میں آ گئے، کسی نے کسی کو کیا آفر کی 3 دن کے لیے فلانی جگہ پہ آ جاؤ، کسی نے جا کے ڈفرینٹ سٹیز کے وزٹ کیے، یہ سسٹم آ گیا، یہ فلانے ملک کی کمپنی ہے، یہ فلانے ملک کی کمپنی ہے، یہ بہترین ہو گیا۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، ہماری ہی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہی گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ ایسے لوگ کبھی بھی آپ کے منہ سے سیف الرحمان خان نیازی کی اچھائی سننا پسند کریں گے؟ کمپنی کی بقا کی کوئی بات سننا پسند کریں گے؟ بڑی ایک سمپل سا کرائیٹیریا میں نے آپ کو بتا دیا، دوستوں اور دشمنوں میں فرق جان کے جیے۔ میں ریپیٹ کروں گا، یہ وہ وقت ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، کاش کہ وہ تھوڑا سا صبر کر لیتے۔ تو خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلے سے بھی ایکسپوزڈ تھے، ان کی ایکٹیویٹیز مشکوک تھیں، پتہ ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اب تو وہ کھل کے سامنے آ گئے نا، چونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ آپ ایک شہر گئے، آپ نے جا کے وزٹ کیا، آپ نے کوئی میٹنگ کی، آپ نے کچھ بھی کیا، تک سے 2 منٹوں میں جو ہے وہ پورے پاکستان میں پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سی او صاحب کو نیب جانے سے پہلے بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم تھا کہ کون کون کہاں کہاں کیا کیا کر رہا ہے۔ ان کے پاس تصویریں بھی ہوتی تھی، ویڈیوز بھی ہوتی تھی، میسیجز بھی ہوتی تھی، اسکرین شاٹس بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اینی ہاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے لوگوں کے ہاتھوں یرغمال ہو جائیں۔ ایون کہ اگر آپ اسلام آباد جانا چاہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کے گروپ میں شامل ہو کے وہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی تقریبی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، کوئی الٹا سیدھی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسلام آباد جانے سے پہلے جو میں نے آپ سے گزارشات کی ہیں، ان کو ذرا غور سے سن لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد پھر کسی حتمی رائے پہ پہنچے۔ اور یہ تسلی رکھیے گا، جو سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ ہے، الحمدللہ وہ کل بھی متحد تھی، آج بھی متحد ہے، انشاءاللہ آپ کل بھی ان کو متحد پائیں گے۔ اور سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔